ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। उस्यात तरीन दिन है और इस दिन को कश्मीरी आवाम योम मज़ाहमत और योम एहतजाज के तौर पर मनाकर भारत की तौसी पसंदाना पॉलिसियों के खिलाफ और जुल्म की सियारात के खात्मे तक जदोजहद जारी रखने का अहद करते हैं। कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर, भारतीय सिफारत खानों और तारीखी मकामात पर एहतजाजी जलूसों, रैलियों और दीगर तकरीबात का इनाकाद करके अक़वाम आलम को दरीना मसला कश्मीर के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां और कश्मीरियों के साथ किए गए हक़ खुद इरादियत के वादों की याद दिलाते हैं। नॉर्थ वेस्ट बरतानिया से सीनियर साबरी इब्रार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक आज़ादी कश्मीर के मौजूदा तनाज़ुर में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से जहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर के मरूफ सियासी समाजी शख्सियत और आज़ाद कश्मीर के साबिक़ सदर सरदार अब्दुल क़य्यूम खान मरहूम के दस्ते रास्त शेख नज़ीर हुसैन मरहूम की रहशगाह पर एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें मुख्तलिफ शहरों से सियासी समाजी रहनुमाओं के अलावा बरतानिया के मरूफ सहाफ़ियों ज़फ़र तनवीर, ताहिर इनाम शेख चौधरी, कारी जुल्फ़िकार और हारून मिर्जा ने शिरकत की। मुख्तलिफ कश्मीरी रहनुमाओं और सहाफ़ियों ने अपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। जो वक्त गुजरता जा रहा है कश्मीर में, वहाँ के लोगों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, चाहे इस तरफ का कश्मीर हो या उस तरफ का। लेकिन जो कश्मीरी यहाँ पे बसते हैं, बरतानिया में बसते हैं या पाकिस्तान से बाहर बसते हैं, वो कश्मीर जब भी उन्हें मिलता है वो मिल बैठते हैं, वो सोचते हैं कि अपने वतन की आज़ादी के लिए क्या किया जाए। आप बड़े शरीर में अमन चाहते हैं, दुनिया में अमन चाहते हैं, तो इसका एक ही हल है और वो मकबूजा कश्मीर में आज़ाद राय शुमारी कराना है। अब इंडिया की 9 लाख फौज इतने अरसे से हर किस्म के जुल्म सितम कर रही है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं हो सकी है। अगर इंडिया समझता है कि कश्मीरी उसके साथ है तो वो वहाँ पर अस्तिस्वाब राय करवा दे। अगर अवाम उसके हक में वोट देते हैं तो कश्मीरियों को कोई एतराज नहीं होगा। तकरीब के आखिर में मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया शेख सरफराज हुसैन ने अदा किया। रहीम, मैं तमाम दोस्तों के आमद पर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसन ज़फ़र तनवीर साहब, ताहिर इनाम शेख साहब, बशीर रटवी साहब, चौधरी गुलाम अकबर साहब, मयूं पाशा साहब और दीगर दोस्त, जुल्फ़िकार कारी साहब जर्नलिस्ट, नईम चौहान साहब, शेख इब्रार साहब, सब के नाम लेना तो चलो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस महफिल में आकर उसकी रौनक को दोबाला किया। कश्मीर इशू पर सब ने सैर असल गुफ्तगू की, खुसूसन मीरपुर के मसाइल, आज़ाद कश्मीर के मसाइल
اور ایئرپورٹ کے بارے میں سیر اصل گفتگو کی. قوم کو ہر فرد کو آزادی ملنی چاہیے اور یہ ہر قوم کو آزادی مل کر آزاد رہنا چاہیے. جیسا کہ جموں کشمیر کے اندر کے مسلمان اس جدوجہد کو کافی عرصہ سے جاری رکھے ہوئے ہیں, وہاں پر ہم اس چیز کی پرزور مذمت کرتے ہیں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. دنیا کو چاہیے کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن کو بند کیا جائے. کشمیریوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے, ہمارے ماؤں بہنوں کی عزت کھیلا جا رہا ہے, ان سے وہاں پر ان اقدامات کو ختم ہونا چاہیے. اور ہم اس جدوجہد کو اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا. اور ان کی جدوجہد جاری رکھتے ہوئے جس طریقے سے بھی وہ چاہتے ہیں, وہ ہونا چاہیے, ان کو آزادی ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی پرامن طریقہ کے ساتھ, اچھے طریقہ کے ساتھ گزار سکے جیسا کہ دیگر ملکوں کے لوگ بسر کر رہے ہیں. کے لیے جناب میں تو اتنی جناب گزارش کروں گا کہ یہ مسئلہ قدیم ترین مسئلوں میں سے ایک ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیری انڈیا والے اور پاکستان والے تینوں مل کر اس کو حل کریں. ہمارے درمیان جو یہ خونی لکیر ہے, اس سے کافی مسائل کافی جناب نصف صدی سے چلے آ رہے ہیں. ہمارے خاندان جو ہیں وہ بچھڑے ہوئے ہیں, تو ہم کشمیر کی آزادی کے لیے یہی جناب جو ہے نا آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ کم از کم یہ ہمارا وطن جو ہے, چاہے وہ خود مختار ہو, چاہے وہ پاکستان کے ساتھ ہو یا جو بھی ہو, لیکن یہ ایک دوبارہ متحدہ ریاست بن جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کشمیر کا مسئلہ جو ہے آج ہم یہاں پہ پرانے لوگ جو ہے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ جو ہے جس طرح ہمارے شیخ برادران نے یہاں پہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہاں پہ اکٹھا کیا کہ تاکہ ہم کشمیر کے بارے میں بات کر سکیں, تو آج سچی بات ہے کہ جو کشمیر میں حق خدا ردیت ہے یہ ہمیں ملنا چاہیے, یہ ہمارا حق ہے. ہر قوم کا یہ حق ہوتا ہے کہ جس طرح بھارت جو ہے نا ظلم و ستم جو ہے نا کشمیر کے اندر کر رہا ہے, اور اس سے ہمیں جو ہے نا کشمیریوں کو حق کی آواز بلند کرنی چاہیے, اور انشاءاللہ تعالی کشمیر کو اس کا فیصلہ کرنے کا کشمیریوں کو حق دینا چاہیے تاکہ کشمیر جو ہے نا آزاد ہو کے جو اپنا فیصلہ خود کر سکیں. اللہ الرحمن الرحیم. یہ تحریک آزادی کشمیر کے سلسلہ میں کشمیر کے دونوں حصوں میں جو اسٹرگل اس وقت جاری ہے, اور جو بے شمار 88 کے بعد کشمیریوں نے قربانیاں دی ہیں اور جس طرح اپنے قبرستان سجائے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ قانون قدرت ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ انہیں آزادی کے منزل نصیب نہ ہو. انشاءاللہ تعالی جو قربانیاں انہوں نے شروع کی تھی وہ قربانیاں آج بھی جاری ہیں, اور کشمیر کے دونوں حصوں میں اب مختلف فیس میں جو تحریک آزادی کشمیر کے متوالے ہیں وہ انہوں نے نئی روح اور نئی جذبے کے ساتھ تحریک آزادی کشمیر شروع کی ہے. اور ہمیں امید ہے کہ جو خلا تھا دونوں, جو پرانی لیڈرشپ کی وجہ سے خلا تھا دونوں حصوں کے درمیان, وہ خلا بڑی تیزی سے دور ہو رہا ہے. اور آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کے ذریعے اور مقبوضہ کشمیر میں جو آزادی کے متوالے ہیں, جو ملیٹنٹ سٹرگل کر رہے ہیں اور آج تک بھی جو قربانیاں دے رہے ہیں, اس وقت بھی وہاں جو ہے نا اس لمحے بھی وہاں مقابلے جاری ہیں. اور آج بھی جو پہلگام میں انسیڈنٹ ہوا ہے ہم تو اس کی مذمت کرتے ہیں, لیکن یہ یقیناً جب تک ہر چیز کا ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, جب تک انہیں ان کی منزل نہیں مل جائے گی, ایسا جو کشمیر کے دونوں حصوں میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا. اور اگر اس خطے میں امن انہوں نے قائم کرنا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق رائے خود اختیاری کا ہے وہ جلدی دی جائے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ABN نیوز انٹرنیشنل. Subscribe and keep watching ABN News International.